اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے کہ منطق کی حاجت کیوں، یعنی منطق کی ضرورت کیوں پڑی، منطق کو کیوں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی آج ہم وجہ پڑھیں گے۔ یعنی منطق کو ایسا کیوں بنایا گیا کہ اس کا نام منطق رکھا گیا اور اس علم کو ایک نام دیا گیا اور اس علم کو بنایا گیا، اس کی کیا ضرورت پیش آئی، تو اس کی وجہ بتائیں گے یہاں سے۔ تو یاد رکھو، نظریات تصوریہ اور تصدیقیہ کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر نظر و فکر درست نہیں ہوتی، بلکہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، بات کو سنیے اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے سننا، ایئر فون اپنے کان میں لگا لیں تاکہ کسی کا شور و غل نہ آئے آپ کے ذہن میں اور آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھتے ہوئے چلے جائیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ نظریات تصوریہ اور تصدیقیہ کو جب بھی ہم حاصل کرتے ہیں، یعنی ہمیں نظریات، پہلے نظریات سمجھ لیجیے، نظری اسے کہتے ہیں، ابھی آپ نے پڑھا تھا پیچھے، جو بغیر غور و فکر کے حاصل نہ ہو، جس میں غور و فکر کرنا پڑے، اسے نظر و فکر کہتے ہیں۔ اور ایک آپ نے بدیہی پڑھا تھا، جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، بالکل بغیر نظر و فکر کیے ہی ثابت ہو جائے، اور نظریات جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہو، یہ آپ نے پڑھا تھا۔ تو نظریات اسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کبھی کوئی غور و فکر کرے گا تو کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے، اور کوئی غور و فکر کرتا ہے تو وہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کہیں اور پہنچ گئے، آپ کے دوست نے غور و فکر کیا کسی بات میں تو وہ کہیں اور پہنچ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جو بھی نظر کی جائے، جو بھی غور و فکر کی جائے وہ ٹھیک ہی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا زید غور و فکر کرے، اس کی وہ کہیں اور پہنچ سکتا ہے، یعنی اس کا غلطی ہو سکتی ہے، اور عمر کرے تو عمر کے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر نظر و فکر ٹھیک ہوتی ہے، بلکہ کوئی نظر و فکر ایسی ہوتی ہے جو ٹھیک ہوتی ہے، اور کوئی نظر و فکر ایسی ہوتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم جو تصور اور تصدیق میں نظر و فکر کریں گے تو اس نظر و فکر کرنے میں کبھی غلطی واقع ہوگی اور کبھی غلطی واقع نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی غور و فکر کرتا ہے، ایک انسان غور و فکر کر رہا ہے تو وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا انسان غور و فکر کر رہا ہے تو وہ کہیں کا کہیں پہنچ جا رہا ہے۔ پتہ چلا اس نظر و فکر میں غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ جب غلطی واقع ہو سکتی ہے تو علم منطق اسی لیے ہی بنایا گیا ہے، تاکہ جو غلطی واقع ہو رہی ہے وہ اب غلطی واقع نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ بھائی پھر سے سنیے، نظریات تصوریہ اور تصدیقیہ کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت کیوں ہوئی؟ تو بتا رہے ہیں نظریات تصوریہ اور تصدیقیہ کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت اس لیے ہوئی کیونکہ آدمی جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غور و فکر ٹھیک ہی کر لے، کہیں ایسا ہوتا ہے وہ ٹھیک کر لیتا ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر پاتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک کر لیتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں کر پاتا ہے تو بھائی یاد رکھو، اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی قواعد ہونا چاہیے جس کی روشنی میں ان غلطی سے بچا جا سکے، وہ ان سے بچ لیں۔ اب ایسے قانون کہاں سے آئیں؟ تو یاد رکھو، انہی غلطی کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، یہ منطق کا علم بنایا گیا ہے، تاکہ جو غلطی واقع ہو رہی ہیں نظر و فکر کرنے میں وہ غلطی واقع نہ ہو، اور اچھے طریقے سے آدمی ان غلطیوں سے بچ لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ بھیا بات سمجھ آئی؟ اس لیے علم منطق کو بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دنیا جو دیکھ رہے ہیں آپ، عالم، اس کو عالم کہتے ہیں عربی میں، عالم جو ہے، یہ دنیا جو ہے، جو عالم ہے، اس میں کچھ لوگ جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، وہ انہوں نے بھی اس میں غور و فکر کیا ہے، اور عقائد اسلام جو ہمارے علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی اس میں غور و فکر کیا ہے، لیکن دونوں کی غور و فکر کرنے میں دیکھیے
جو غیر مسلم کفار ہیں انہوں نے اس میں غور و فکر کیا تو وہ غلطی میں پھنس گئے اور وہ غلطی کر بیٹھے اور انہوں نے وہ صحیح نظر و فکر نہ کر پائے۔ جیسے مثال کے طور پر جو کفار اہل کفار ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا عالم مؤثر ہے، عالم مؤثر سے مستغنی ہے، یعنی العالم مؤثر من المستغنی، یوں کرو العالم مستغنی من المؤثر، یعنی عالم مستغنی عن المؤثر ہے، عن المؤثر ہے، یعنی عالم جو ہے اثر ڈالنے والے سے بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم کو کوئی چلا رہا ہے، عالم خود بخود چل رہا ہے، عالم کسی کا محتاج نہیں ہے، عالم مؤثر سے بے نیاز ہے، عالم اپنے آپ ہی چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ غور و فکر کیا۔ جب انہوں نے یہ غور و فکر کیا بعد میں انہوں نے پھر ایک اور ترتیب کی، یعنی کبرا ملایا، کہا العالم مستغنی عن المؤثر، عالم مستغنی ہے مؤثر سے۔ پھر کہا جو بھی مستغنی ہوتا ہے مؤثر سے وہ قدیم ہوتا ہے، یعنی جو بھی چیز اپنے آپ چلتی ہے کوئی اسے چلاتا نہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، قدیم ہوتی ہے۔ پھر جب ترتیب مقدمات دونوں ہو گئے پھر جو انہوں نے ایک نتیجہ نکال لیا تو پتا چلا کہ عالم بھی کیا ہے، قدیم ہے۔ اچھا بھئی ایک قدیم لفظ ہے، ایک حادث لفظ ہے، اسے بھی سمجھ لیجیے پہلے۔ قدیم یاد رکھو اسے کہتے ہیں، قدیم اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں، قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے، کبھی اس پر عدم طاری نہ ہوا ہو، ہمیشہ سے ہو وہ، یعنی کبھی اس کا نہ ہونا نہ ہو بلکہ ہونا ہی ہو، اسے قدیم کہتے ہیں۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا کبھی نہ ہونا نہ ہو بلکہ اس کا ہونا ہی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قدیم کہتے ہیں۔ اور حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ تھا بعد میں موجود ہوا۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہو، اور حادث جو ہمیشہ سے نہ ہو، پہلے نہ تھا بعد میں موجود ہوا۔ تو اب یاد رکھو یہ کہتے ہیں جو اہل کفار ہیں وہ کہتے ہیں عالم قدیم ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ یعنی قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو عالم مؤثر، دیکھو عالم مستغنی عن المؤثر ہے، یعنی عالم جو ہے مؤثر سے یعنی اثر ڈالنے والے سے یا اثر کرنے والے سے بے نیاز ہے، یعنی کوئی بھی اس کو چلا نہیں رہا ہے، کوئی بھی اپنا اثر اس میں ڈال نہیں رہا ہے، اپنے آپ ہی یہ نظام چل رہا ہے۔ اور جو بھی چیز اپنے آپ چلتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے، تو پتہ چلا یہ عالم بھی کیا ہے، قدیم ہے۔ پھر سے سنیں بھئی، انہوں نے کہا، اہل کفار نے کہا کہ عالم مستغنی عن المؤثر ہے، یعنی عالم اپنے آپ چل رہا ہے، عالم ایسا نہیں ہے کہ کسی اثر ڈالنے والے کو قبول کرتا ہے، کوئی اثر اس میں ڈالتا ہے، وہ ان سے بے نیاز ہے، خود بخود چلتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ کہا۔ پھر جب یہ کہا کہ عالم مستغنی عن المؤثر ہے، بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی چیز مستغنی عن المؤثر ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے۔ تو جب پتا چلا کہ جو بھی چیز مستغنی عن المؤثر ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے، یعنی جو چیز اثر ڈالنے والے سے بے نیاز ہوتی ہے، جس سے اثر ڈالنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ قدیم ہوتی ہے، تو پتا چلا کہ یہ عالم بھی اثر ڈالنے والے کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس کو بھی قدیم ہونا چاہیے، یہ اہل کفار نے کہا۔ لیکن ہمارے علماء اکرام، علماء اسلام کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو علماء اسلام نے کہا نہیں بھائی عالم حادث ہے۔ کیسے حادث ہے؟ انہوں نے کہا آپ یہ نہ دیکھو کہ عالم مؤثر مستغنی عن المؤثر ہے، بلکہ اس چیز کی طرف دیکھو کہ عالم روزانہ بدلتا رہتا ہے، یعنی عالم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے،
عالم ہمیشہ متغیر ہوتا رہتا ہے، اور جو بھی چیز متغیر ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، وہ ایک دن فنا ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا عالم بھی فنا ہونے والا ہے، حادث ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ پھر سے سنیے۔ یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے جو دلیل دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم جو دلیل دے رہے ہیں اس کو سنیے۔ عالم میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، عالم روزانہ بدلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے بھی ہیں کوئی آدمی ہے، پہلے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی، آپ کسی گھر کو دیکھتے ہیں، آپ جب اس کو بناتے ہیں تو پہلے نیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو ہوتی ہیں بھائی دیواریں گرنے لگتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ گھر گر جاتا ہے۔ تو دیکھیے ہر چیز جو بھی پہلے تھی وہ ہر چیز تغیر اس میں ہوتا رہا ہے، بدلتی رہتی ہے۔ کوئی بھی چیز دیکھ لیجیے آپ دنیا کی، کوئی آم کا پیڑ دیکھ لیجیے، پہلے اس پہ آم آتے، پہلے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد اس میں آم آتے ہیں، آم آنے کے بعد جب وہ بہت پرانا ہو جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے اور اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ پہلے بدلتی ہے اور بدلنے کے بعد اس میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے بھائی۔ تو ایسے ہی عالم متغیر ہے، اور جو بھی چیز متغیر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، یعنی جو بھی چیز بدلتی رہتی ہے، جو بھی چیز بدلنے والی ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ تو عالم بھی حادث، عالم بھی بدلنے والا ہے، تو پتہ چلا عالم بھی کیا ہے؟ حادث ہے۔ یہ علماء اسلام کی دلیل ہے۔ پھر سے سنیں منطق کی حاجت کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا منطق کی حاجت اس لیے ہوئی کیونکہ تصوری اور تصدیقی میں نظر کرتے ہیں۔ تو اس نظریات تصوریہ اور تصدیقیہ، یعنی جو تصدیق اور تصور میں ہم نظر کرتے ہیں، اس میں کبھی کبھار غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس غلطی کے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کریں؟ تو آپ کو بتایا اس غلطی سے چھٹکارا حاصل یوں ہوگا، اس غلطی سے چھٹکارا حاصل یوں ہوگا کہ کوئی علم ایسا، ایک قاعدہ ایسا بنایا جائے، ایک قانون بنایا جائے جو ہماری اس غلطی سے حفاظت کرے۔ اب یہ بات رہی کہ کون سا قاعدہ ہونا چاہیے، وہ کون سا علم ہونا چاہیے، تو آپ کو اسی وجہ سے یہ علم منطق بنایا گیا کہ آپ کے لیے یہ علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ علم ہوگا تو آپ ہر چیز سے بچ جائیں گے۔ جیسے کہ بھائی اگر یہ علم نہ ہوتا تو کوئی اس میں غور و فکر کرتا اور غلطی میں پہنچ جاتا، غلطی میں پھنس جاتا، غلطی میں مستغرق ہو جاتا، اور کوئی ایسا ہوتا کہ ٹھیک ہو جاتا۔ جیسے کہ جو اہل کفار نے جب عالم کے طرف دیکھا تو کہا عالم مؤثر عن المستغنی ہے، یعنی مؤثر مستغنی عن المؤثر ہے، یعنی عالم جو ہے اثر ڈالنے والے سے بے نیاز ہے، اور جو بھی چیز اثر ڈالنے والے سے بے نیاز ہوتی ہے وہ تو یقیناً قدیم ہوتی ہے۔ پتہ چلا یہ عالم بھی قدیم ہے۔ لیکن علماء اسلام نے کیا کہا؟ علماء اسلام نے کہا نہیں بھائی اس کی طرف نہ دیکھو، بلکہ عالم متغیر ہے، یعنی عالم ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اور جو بھی چیز بدلتی رہتی ہے اس کو ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ جیسے بھائی آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے، ایک آدمی ہے پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد شباب ہوتا ہے اس کے اندر، پھر شباب کے بعد اس میں جو ہے بھائی بڑھاپا آتا ہے۔ دیکھیے اتنی چیزیں، اتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ رہی ہیں، کبھی بوڑھا ہو رہا ہے، کبھی بچہ تھا، کبھی جوان تھا، تو پتہ چلا کہ یہ، اور ایک دن وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ متغیر ہو رہی ہیں چیزیں، یعنی عالم متغیر ہے، اس میں جو بھی چیزیں ہیں متغیر ہو رہا ہے، اور جو بھی چیز متغیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حادث۔ تو پتہ چلا یہ عالم بھی کیا ہے؟ حادث۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو ان قوانین کے اگر ان کو جان لیا گیا تو ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیے نظریات تصوریہ اور تصدیقیہ کو حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر نظر و فکر درست نہیں ہوتی، بلکہ نظر و فکر میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ غلطی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ عالم قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ عالم مؤثر سے مستغنی ہے، یعنی کوئی عالم کو نہیں چلا رہا ہے بلکہ یہ نظام خود ہی چل رہا ہے، اور ہر وہ شے
جو مؤثر سے مستغنی ہو وہ قدیم ہوتی ہے، لہٰذا عالم بھی قدیم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی دیکھیے وہی باتیں ہو رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ عالم مستغنی عن المؤثر ہے۔ جب مستغنی عن المؤثر ہے یعنی کوئی عالم کو نہیں چلا رہا ہے تو وہ پتہ چلا وہ خود بخود چل رہا ہے، اور جب وہ خود بخود چل رہا ہے تو وہ قدیم ہے، اور جو بھی چیز خود بخود چلتی وہ قدیم ہوتی ہے، تو پتہ چلا یہ عالم بھی قدیم ہے۔ حالانکہ نظریہ عقائد اسلام یعنی علماء اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ عقائد اسلام کے مطابق عالم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے۔ قدیم اور حادث کا لفظ یاد رکھنا، قدیم کو معنی جو پہلے نہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے کبھی اس پر عدم نہ آیا ہو، اور حادث جو پہلے تو نہ تھا بعد میں موجود ہوا۔ بتا بھی رہے ہیں یعنی پہلے نہ تھا بعد میں موجود ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عالم متغیر ہے یعنی بدلنے والی ہے۔ عالم کیا ہے؟ بدلنے والا ہے، اور ہر متغیر چیز حادث ہے، لہٰذا عالم بھی حادث ہے، کیونکہ یہ بھی بدلاؤ ہوتا رہتا ہے، اس میں بھی بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر و فکر میں غلطی باقی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی سے بچنا از حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، اور غلطی سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب ہمیں ایسے قوانین کا علم ہو جو نظر و فکر میں غلطی کی نشاندہی کریں۔ ایسے قوانین علم منطق سے جانے جاتے ہیں، لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ علم منطق کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ نظر و فکر میں غلطی سے بچا جا سکے۔ اچھا بھائی، اب نظر و فکر کی تعریف کی سن لیجیے۔ نظر و فکر کی تعریف کہتے ہیں ترتیب، یہاں پر نظر و فکر ایک لفظ آیا تھا، نظر و فکر، اب آپ کو اس کی تعریف بتا رہے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں ترتیب امور معلومات یتعدی ذالک الترتیب الی تحصیل المجہول، یعنی امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ اس ترتیب سے کسی امر مجہول کا علم حاصل ہو۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر متغیر چیز حادث ہے، جب ہم نے ان دونوں کو ترتیب دیا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہے، تو ہمیں تیسری چیز معلوم ہوئی کہ عالم حادث ہے۔ بھئی یاد رکھو نظر و فکر اسے کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم ترتیب دیں، پھر ان ترتیب شدہ چیزوں کو جو ملائیں تو ان سے کوئی نامعلوم چیز ہمیں حاصل ہو۔ یعنی ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزیں ہیں، فرض کر لیا آپ نے، ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزیں ہیں، ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزیں ہیں۔ بھائی یاد رکھو ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزیں ہیں، ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزیں ہیں، ہم ان دونوں کو اب ترتیب دیتے ہیں، یعنی ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ جب ہم آپس میں ملاتے ہیں، ایک دوسرے کو ترتیب دیتے ہیں، تو ترتیب دینے سے ان دونوں کے ذریعے وہ چیز حاصل ہو جائے گی جو ہمیں حاصل نہیں تھی، یعنی جسے مجہول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیوار شاید گرنے والی ہے۔ ایک دیوار ہے وہ جو ہے اس کا سیمنٹ وغیرہ چھٹ رہا ہے، اس کی اینٹیں وغیرہ چھٹ گئی ہیں، بالکل خراب ہو گئی ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شاید دیوار گرنے والی ہے، لیکن مجھے پتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جو بھی دیوار جس دیوار کا بھی اینٹ یا سیمنٹ گرتا ہے اس کو منہدم ہو جانا ہے، یعنی گر جانا ہے۔ اور یہ دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی، اس کا بھی سیمنٹ اینٹ گر رہی ہے، تو پتہ چلا جب یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ چلیں گے تو تیسری چیز خود بخود معلوم ہوگی، یعنی یہ دیوار بھی کیا ہے؟ گرنے والی ہے۔ بھائی کوئی اور مثال لے لیجئے، ایک لڑکا ہے زید، وہ زید پڑھتا ہے درجہ اولا میں پڑھتا ہے۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں زید جو ہے بہت بڑا منطقی ہے، بہت بڑا منطقی ہے۔ اب آپ بات کو نہیں مان رہے، آپ کہتے ہیں نہیں زید منطقی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہیں زید منطقی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں زید منطقی نہیں ہے، یعنی یہ آپ کے لیے مجہول ہے، معلوم نہیں ہے۔
اب میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتاتا ہوں، یعنی ترتیب مقدمات جو مجھے معلوم چیزیں ہیں ان کو میں بتاتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے، آپ یہ بات مانتے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہم مانتے ہیں، یہ بات تو مانتے ہیں کہ زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے، بات ٹھیک ہے، یہ معلوم ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ بھائی درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہوتا ہے، بڑا منطقی ہے، یہ بھی بات مانتے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہم یہ بھی بات مانتے ہیں۔ جب آپ یہ دونوں چیزیں مانتے ہیں تو آپ کو تیسری چیز خود بخود معلوم ہو گئی کہ زید بھی بڑا منطقی ہے۔ بھائی جب دو چیزیں معلوم ہوئی کہ زید بڑا منطقی ہے، آپ یہ بات نہیں مان رہے تھے لیکن ہم آپ کو ثابت کرانا چاہ رہے ہیں کہ زید بڑا منطقی ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی زید بڑا منطقی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں زید بڑا منطقی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نہیں زید بڑا منطقی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں زید بڑا منطقی نہیں ہے۔ پھر سے آپ رٹا مارتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ سے زید بڑا منطقی ہے، آپ کہتے ہیں زید بڑا منطقی نہیں، یعنی آپ کے نزدیک مجہول ہے۔ کیا ہے یہ؟ آپ کے نزدیک مجہول ہے۔ اب میں آپ کو ترتیب مقدمات دیتا ہوں، یعنی مجھے معلوم چیزیں ہیں جو آپ کو ہی معلوم ہے اور مجھے ہی معلوم ہے، ان دونوں کو ملاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی بتائیے زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے، آپ کہیں گے ہاں پڑھتا ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، معلوم ہے نا آپ کو، یہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں اور جو بھی درجہ اولا میں پڑھتا ہے وہ بہت بڑا منطقی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں یہ بھی بات معلوم ہے، بہت بڑا منطقی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں چیزیں مان رہے ہیں تو تیسری چیز خود بخود معلوم ہونا، آپ کو خود بخود ماننا پڑے گی کہ زید بھی بڑا منطقی ہے۔ بھئی کوئی اور چیز لے لیجیے، یہ عالم جو ہے ابھی آپ کو ترتیب دی تھی، مثال کے طور پر یہ نظر و فکر کی تعریف کر رہا ہوں میں کہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزیں لے کر کے نامعلوم چیز کو حاصل کیا جائے تو اسے کہیں گے نظر و فکر۔ تو یاد رکھو نظر و فکر اسے کہیں گے دو یا دو سے۔ اب دیکھیں میرے پاس ابھی میں نے زید منطقی ہے، اس میں دو چیزیں مجھے معلوم تھی، ایک کیا زید درجہ اولا میں پڑھتا ہے اور دوسری اور ہر درجہ اولا کا پڑھنے والا منطقی ہے۔ یہ دو چیزیں مجھے معلوم تھی، اب انہی کے ذریعے میں کہاں پہنچا؟ نامعلوم چیز تک، یعنی زید بھی بڑا منطقی ہے اس کی طرف۔ تو یہ اس کو کہیں گے نظر و فکر۔ نظر و فکر تو نظر و فکر کسے کہیں گے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جو نامعلوم ہو وہ معلوم ہو، ان سے کیا حاصل کیا جائے؟ نامعلوم چیز کو، تو اسے کہتے ہیں نظر و فکر۔ تو نظر و فکر کہیں گے دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزوں کو لے کر ایک نامعلوم چیز کو حاصل کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظر و فکر کہتے ہیں۔ تو نظر و فکر کہیں گے دو یا دو سے زیادہ معلوم چیزوں کو لے کر نامعلوم چیز کو حاصل کیا جائے، اسے کیا کہیں گے؟ نظر و فکر۔ کوئی آپ اور مثال لے لیجئے۔ میں کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں انسان سانس لینے والا ہے، انسان سانس لینے والا ہے۔ اب آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ترتیب مقدمات دیتا ہوں، میں آپ کو جو معلوم چیزیں ہیں ان کو نکال کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی انسان ایک جسم ہے، آپ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، انسان ایک جسم ہے، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں جو بھی چیز جسم ہوتی ہے وہ سانس لیتی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں، یوں کہہ لو، میں کہتا ہوں انسان جسم والا ہے اور اس میں جان ہے، یوں کہہ لو انسان جاندار ہے، انسان جاندار ہے، انسان جاندار ہے، انسان کیا ہے؟ جاندار ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہاں یہ بات مجھے معلوم ہے، انسان تو جاندار ہے، اس میں جان ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ہاں آپ بھی یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ پھر میں آپ سے کہتا ہوں جو بھی چیز جاندار ہوتی ہے اس کو وہ سانس لیتی ہے، آپ کہیں گے ہاں یہ بھی بات معلوم ہے کہ جو بھی چیز جاندار ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سانس لیتی ہے۔ تو بھئی جب یہ دونوں بات آپ معلوم کر رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں، جب یہ دونوں باتیں آپ کو پتہ ہیں، یعنی آپ ان دونوں باتوں کو تسلیم قبول کر رہے ہیں، تو تیسری بات جو ہے وہ خود بخود پتہ چل جائے گی کہ عالم بھی انسان بھی کیا ہے؟ سانس لینے والا ہے۔ تو دیکھیں دو یا دو سے زیادہ چیز معلوم تھی، ان کے ذریعے ہم نے کس کو حاصل کیا؟ نامعلوم چیز کو حاصل کیا، تو اسے کہتے ہیں نظر و فکر۔ دیکھیے ترتیب امور معلومات لیتعدى ذلك ترتیب الى تحصیل المجهول، یعنی ترتیب امور ایسے معلوم امور کی ترتیب دینا، لیتعدى ذلك تاکہ وہ لے جائے تاکہ وہ ترتیب لے جائے الى تحصیل المجهول، مجهول کے حاصل کرنے کی طرف، یعنی امور معلومہ، یعنی وہ امور جو معلوم ہے، یعنی بھائی دو چیزیں ہمیں معلوم تھی نا، ایک ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار سانس لیتا ہے، یہ دونوں معلوم ہے۔
اس طرح ترتیب دینا کہ اس ترتیب سے کسی امر مجہول کا علم حاصل ہو. جیسے کہ اس کو ترتیب میں ان دونوں کو ترتیب دیا تو اس سے کیا حاصل ہو گیا؟ امور مجہولہ. کیا امور مجہولہ حاصل ہو گیا؟ یعنی کہ انسان کی سانس لینے والا ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے، اب یہ دوسری مثال دے رہے ہیں، جیسے عالم بدلنے والا ہے تو بتائیں گے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر متغیر چیز حادث ہے. یعنی یہ بھی معلوم ہے کہ جو بھی چیز متغیر ہے، بدلنے والی ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے، وہ حادث ہے. تو یہ خود بخود پتہ چل گیا کہ عالم بھی کیا ہے؟ حادث ہے. تو بتا رہے ہیں ہر متغیر چیز حادث ہے. جب ہم نے ان دونوں کو ترتیب دیا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہے، تو ہمیں تیسری چیز معلوم ہوئی کہ عالم حادث ہے. بس کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اور پڑھیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.